العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. طلاق کے موضوع سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور سابقہ جمعے میں بھی اسی آیت مقدسہ کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. آج بھی یہی آیت مقدسہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا الطلاق مرتان. اب یہ احکامات اللہ تعالیٰ پہلے سے بیان فرما رہا ہے، اور جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اسے ان احکام کو سیکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ وہ گناہ کی کسی صورت میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک صورت تو یہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ اصلاً حرام ہے اور اسے حلال کرنے کے لیے نکاح رکھا گیا ہے. اسی طرح سے گوشت جو ہے وہ اصلاً حرام ہے اور اسے حلال کرنے کے لیے جو ہے کھانے کے قابل بنانے کے لیے ذبح شرعی ضروری ہے کہ جب تک ذبح نہیں کریں گے گوشت نہیں کھا سکتے. سابقہ ادوار میں ایسا ہوتا تھا دور جاہلیت میں کہ دمبے کی چکی، زندہ دمبے کی چکی کاٹ کر وہ پکا لیتے تھے. اس کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. تو یہ حرام ہے اور یہ گوشت بھی حلال نہیں ہوگا. ایسا کرنا بھی، اس کو اذیت پہنچانا بھی حرام، اور یہ گوشت بھی حلال نہیں ہوگا. تو ان چیزوں میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے. اسی طرح سونے چاندی جو ہے اس میں اصل حرمت ہے حرام ہونا، اور باقی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اصل اباحت ہے حلال ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تو نفع کب اٹھائیں گے؟ جب اسے استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب اس آیت پاک کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جائز ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک دیتا ہے وہ اس عموم سے باہر نکل جاتی ہے. شراب سے منع کر دیا تو شراب باہر نکل گئی، بدکاری اور زنا سے منع کر دیا، بدنگاہی سے منع کر دیا، جھوٹ سے منع کر دیا. یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں باہر نکل گئیں، اور جن سے متعلق کلام نہیں فرمایا وہ اسی آیت مقدسہ کے تحت داخل ہو کر مباح کہلائیں گی. تو ساری چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، مگر جن چیزوں سے روک دیا گیا وہ باہر نکل جائیں گی. تو اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس میں اصل اباحت کا مطلب یہ ہے کہ اصل جائز ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو منع کر دیتا ہے وہ نکل جاتی ہے. لیکن سونے چاندی، گوشت اور شرمگاہ میں اصل حرام ہونا ہے، اور پھر کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کی بنیاد پر وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں. سونے چاندی کی جن جن چیزوں کو جائز قرار دیا وہ جائز ہو جائیں گی. باقی عمومی طور پر مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاندی حرام ہے. چاندی کی حضور نے 4.5 ماشے سے کم ایک نگینے کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز قرار دیا، تو وہ نکل جائے گی. باقی اصل حرمت ہے تو اصل حرمت برقرار رہے گی کہ اس کی اباحت جو ہے حدیثوں سے منسوخ ہو چکی ہے. اسی طرح گوشت کے معاملے میں بھی حرمت ہے، حرام ہونا ہے، لیکن جب ذبح کر لیں گے تو پھر وہ
حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح شرمگاہ کے سلسلے میں وہ حرام ہے، جب نکاح کا ذریعہ اختیار کریں گے تو حلت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم ایک حلال طریقہ اختیار کر کے ایک اجنبی عورت کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اگر انسان طلاق وغیرہ کے مسائل نہ سیکھے ہوں اس نے، اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جائیں، پتہ چلا بیوی حرام ہو گئی ہے اور نکاح ختم ہو چکا ہے اور یہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنی بہن بیٹی کو بغیر نکاح کے کسی غیر مرد کے ساتھ رہنے دینا، تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزرنے کے بعد وہ بالکل ویسے ہی اجنبی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے اجنبی تھے۔ تو اب ساتھ رہنا ایسا ہی ہے کہ اجنبی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا، چاہے وہ ان کے درمیان پہلے نکاح ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا ان مسائل کا سیکھنا، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جاننا ضروری ہے تاکہ انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے، اور جب اس کی زبان سے کوئی کلمات نکل جائیں تو پھر اس کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو جان لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان بڑے نقصان سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، اور اس کا کانٹیکسٹ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ پہلے لوگ طلاقیں دے دیتے تھے، ایک سے زیادہ، تین سے زیادہ، سینکڑوں طلاقیں دیتے تھے، اور عدت کے درمیان رجوع کر لیتے تھے، اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ تو یہ عورت کے لیے بڑی مشقت کا باعث تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا شوہر کو اختیار ہے، اور طلاق دینے کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ رجوع والی طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمائی الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان 2 طلاقوں کے بعد امساکم بمعروف، روک لینا ہے بھلائی کے طریقے کے ساتھ۔ تو پہلے بھی لوگ رجوع کر لیتے تھے، بیوی کو طلاق دینے کے بعد سینکڑوں طلاقیں دے رہے ہیں اور عدت کے درمیان رجوع کر رہے ہیں، تو روک کر رہے ہیں، لیکن معروف طریقے کے ساتھ نہیں روکتے تھے، تنگ کرنے کے لیے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ روک لے، تو روکنے کا کیا مطلب؟ رجوع کر لے۔ تو اس سے رجوع کا مسئلہ معلوم ہوا کہ جو رجوع کرنے والی طلاق ہوتی ہے وہ صرف 2 طلاقیں ہیں۔ 2 طلاق رجعی تک تو بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق رجعی کے بعد میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ لفظ طلاق چھوڑا یا فارغ کیا، اگر بیوی کو یہ لفظ بولے گا تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور عدت کے دوران شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور رجوع کا مطلب یہ کہ وہ زبان سے کہتے کہ میں نے رجوع کیا، تو اب بھی وہ اس کی بیوی ہے، لیکن جتنی طلاقیں اس نے دے دی ہیں 1 یا 2 وہ طلاقیں پڑ گئی۔ اب اگر 1 دیے تو اسے 2 طلاقوں کا اختیار ہے، اور 2 دیے ہیں تو اسے اب 1 طلاق کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ ان 3 طلاقوں سے ایسی طلاق واقع ہوتی ہے جس میں شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق میں نے آپ کو بتائی تھی ان 3 لفظوں کے علاوہ طلاق دینا، تو وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو عام بول چال میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بولنے والے کی نیت بھی ضروری ہوتی ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے طلاق کی نیت سے کہا تھا یا کسی اور نیت سے۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ طلاق کی نیت سے کہا تھا، یا کوئی خارجی ایسا قرینہ مل جائے، ایسی علامت مل جائے کہ وہ علامت یہ بتا رہی ہو کہ اس نے طلاق ہی کی نیت سے یہ لفظ بولا ہے، تو پھر طلاق بائن پڑتی ہے، اور ان 3 لفظوں کے علاوہ طلاق دینے کے بعد فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے اور شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد روک لینا ہے، اگر چاہو تو روک لو یعنی رجوع کر لو، او تصریح باحسان، یا حسن و خوبی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی بھلائی کے ساتھ کہ اس کا اگر مہر باقی ہے تو وہ دے دو۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلقہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے متع جو ہے ایک لباس مستحب قرار دیا ہے، جن کی رخصتی ہو گئی ہے ان کے لیے مستحب ہے، اور جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہے ان کو لباس دینا واجب ہوتا ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی۔ تو یہاں جو کچھ دینا بنتا ہے وہ حسن و خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے، نہ یہ کہ اب وہ مجھ سے وصول کر کے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تصریح باحسان، کہ چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ اور چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے کہ طلاق دے دی اور اس کے بعد عدت کو گزرنے دے، رجوع نہ کرے، تو جیسے ہی عدت ختم ہو جائے گی تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ
نکاح سے باہر نکل جائے گی، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے، بلکہ میں آپ کو پہلے طلاق کی اقسام بتا دوں کہ ایک تو طلاق کا وقت کیا ہے، کب طلاق دے سکتے ہیں۔ تو جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ، کہ ایسے مکان میں زوجین جمع ہو جائیں، خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے مکان میں جمع ہو جائیں جہاں ازدواجی تعلق قائم کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ہم کہیں کہ خلوت صحیحہ ہو گئی۔ تو خلوت صحیحہ اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کو پاکی کے دنوں میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، اور مخصوص ایام حالت حیض میں بھی اسے طلاق دی جا سکتی ہے۔ دوسری عورت جس کی رخصتی ہو گئی، جس سے تعلق قائم ہو گیا، تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کو حیض میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکی کے حیض میں نہیں دیں گے تو پاکی کے دنوں میں دیں گے، اور پاکی کے ان دنوں میں دیں گے کہ جن دنوں میں زوجہ سے تعلق قائم نہ کیا ہو، تاکہ یہ ایسی علامت ہوگی کہ تعلق قائم کرنے کے بعد تو پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور انسان طلاق دے سکتا، لیکن تعلق قائم نہ کرنے کے باوجود طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ضرورت کے باوجود طلاق دے رہا ہے۔ تو ایسے پاکی کے ایام جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو، وہ حاملہ نہ ہو، اس کو ایسے پاکی کے دنوں میں طلاق دینے کی اجازت ہے جس میں شوہر نے زوجہ سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اگر تعلق قائم کیا اور پھر پاکی کے دنوں میں طلاق دے دی، گناہ گار ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حالت حیض میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ شریعت نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے وہ سنت کے مطابق طریقہ ہے، اس کے مطابق طلاق دیں گے تب بھی واقع ہو جائے گی، لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جو طریقہ سنت کے خلاف ہے، اگر اس کو بھی اختیار کر کے طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے، انہوں نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات ذکر فرمائی، عرض کی، تو حضور نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے کہو کہ رجوع کر لے۔ تو طلاق حیض کی حالت میں واقع ہوئی تبھی تو حضور نے فرمایا کہ رجوع کر لے۔ تو حالت حیض میں اگر طلاق دے دے گا تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ رجوع کرے۔ تو ایک طلاق یہ ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو ہر حال میں طلاق دے سکتا ہے، چاہے پاک ہو یا مخصوص ایام میں ہو۔ اور اگر رخصتی ہو چکی ہے، یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو پھر دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، پاکی کے ایام ہوں اور ایسے پاکی کے ایام جس میں شوہر نے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو حاملہ چونکہ اس کو حیض نہیں آتا، اس سے تعلق قائم کرنے کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے کے بعد انسان کی ایک فطری ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن جو اولاد بیوی کے رحم میں ہے وہ طلاق دینے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اگر اس کے باوجود وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حاملہ عورت کو تعلق قائم کرنے کے بعد بھی طلاق دینا جائز ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کو بھی طلاق اگر دیں گے تو حمل طلاق کے واقع ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حاملہ کی طلاق واقع ہوگی کیا؟ تو حمل جو ہے وہ طلاق کے واقع ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ تو یہ وقت ہے کہ صحیح وقت طلاق دینے کا، کہ رخصتی نہیں ہوئی تو ہر اعتبار سے پاکی یا ناپاکی کے ایام میں ان اوقات میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو تفصیل ذکر کر دی۔ پھر طلاق جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 3 طرح کی طلاقیں ہیں۔ ایک ہے احسن، احسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین، سب سے اچھی طلاق، اور وہ طلاق یہ ہوتی ہے کہ پاکی کے ایسے دنوں میں کہ جس میں شوہر نے زوجہ سے تعلق قائم نہ کیا ہو، ایک طلاق رجعی سے طلاق دے، لفظ طلاق سے طلاق دے، اور عدت جیسے وہ طلاق دے گا تو عدت شروع ہو جائے گی۔ اب عورت کی عدت گزرنے دے، جیسے ہی عدت گزر جائے گی تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ہی طلاق سے نکاح ختم ہو گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ایک طلاق دی، ابھی 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے، پھر رجوع کا حق باقی ہے، ایک طلاق دی ہے تو 3 طلاقیں دے دے گا تو رجوع کا اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک طلاق دی ہے تو رجوع کا اختیار اور عدت گزرنا جو ہے
کم سے کم 3 مہینے یا 3 حیض عدت ہوتی ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جائے گی تب تک وہ عدت میں رہے گی. تو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب یہ چلی جائے گی تو پھر کیا مسائل پیدا ہوں گے. تو انسان جو ہے ان چیزوں کو پریمپٹ کرتا ہے اور فیوچر پلاننگ کر کے رجوع کرنے کے لیے اس کے پاس موقع رہتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ ساتھ رہنا مشکل ہے تو ٹھیک ہے، ایک لفظ طلاق سے ایک طلاق دی اور عدت گزرنے دیں. عدت جب گزر جائے گی تو پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن ایک طلاق کے ذریعے سے نکاح ختم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد ان کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، بچے رو گئے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور کچھ میری بھی غلطی تھی، کچھ اس کی بھی غلطی تھی، ذرا ایڈجسٹ کرتے تو معاملہ بن جاتا. تو اب ایک طلاق کے ذریعے سے نکاح ختم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار ہے، حلالے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دوبارہ باہمی رضامندی سے نکاح کر لیں اور نیا مہر مقرر ہوگا. تو ایک طلاق، اسی لیے اس کو احسن قرار دیا گیا کہ اب وہ ایک طلاق سے طلاق واقع ہوگی، دوبارہ انہوں نے نکاح کر لیا اور ساتھ رہنے لگے، اور اب شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے. اسی طرح سے اگر شوہر نے 2 طلاقیں دے دی تھی تب بھی وہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. حلالے کی ضرورت 3 طلاقوں کے بعد پیش آتی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو نکاح کرنے سے پہلے سیکھ رکھا ہوا ہم نے تو پھر ہمارے ذہن میں جو غلط تصور بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک 3 لفظ نہیں بولیں گے تب تک طلاق ہوگی ہی نہیں، وہ غلط تصور نکل جائے گا اور اس کا بہت بڑا نقصان انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کہ پھر آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کوئی راستہ نکالے، تو راستہ کیسے نکالے؟ جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. پھر ادھر ادھر جا کے مسائل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے ذرا یہ سوال کیا جائے کہ جب یہ نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو ادھر ادھر سے جا کر فتویٰ لے کر ساتھ رہنے لگ جاتے ہو. آپ یہ بتاؤ کہ اور کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں تم نے ان سے رجوع کر کے ان کے مسئلے کے مطابق عمل کیا؟ نہیں. جب اپنی گول پھنسی تو اب جا کے جو ہے کہیں سے بھی فتویٰ لے لیا اور اس کے مطابق. تو یہ حرام ہے ساتھ رہنا 3 طلاقیں دینے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ پہلے جو سینکڑوں طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر لیا جاتا تھا اس کی حد بندی فرما دی، اور رجوع والی طلاق کا پہلے ذکر کر دیا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں. تو سب سے بہترین طلاق کیا ہے کہ ایک لفظ سری سے، لفظ طلاق سے طلاق دے پاکی کے ایام میں، ان پاکی کے ایام میں جن میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، اور پھر عدت گزرنے دے. تو یہ بہترین طلاق. دوسرا ہوتا ہے طلاق حسن. احسن کے بعد حسن آتی ہے کہ ہر پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دیتا جائے. ایک طلاق دی، پھر وہ پاکی کے ایام گزر گئے، پھر مخصوص ایام آ گئے، وہ گزر گئے اور نئے پاکی کے ایام آ گئے، پھر ان میں ایک اور طلاق دے دی. اسی طرح سے تیسرے پاکی کے ایام میں، تو الگ الگ پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں دی. تو اس میں بھی انسان کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ وہی ہے کہ جب تیسری طلاق دے دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ رجوع کا اختیار اسے نہیں رہے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گزارا ممکن نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، سامنے سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے، تو ایک لفظ طلاق سے ایک طلاق دیں. آپ کورٹ میں بھی جا کر کسی وکیل کو کہیں گے نا تو ڈائریکٹ 3 ہی لکھتا ہے. تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے، ظاہر ہے اس نے 3 لکھا، آپ کے کہنے پر لکھا، اور آپ نے جب رضامندی سے دستخط کر دیے تو پھر وہ 3 ہی واقع ہو جائیں گی. تو وکلا جو ہیں وہ بھی 3 ہی لکھتے ہیں. اب وہ جان بوجھ کے لکھتے ہیں یا ذہن میں یہی تصور بیٹھا ہوا ہے کہ 3 سے کم میں طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن جو یہ کر رہا ہے اس کو اگر وہ سیکھا ہوا ہوگا تو وکیل کو کہے گا کہ بھائی 1 لکھو اور لفظ طلاق لکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، اور طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر اس نے کہیں اور نکاح نہیں کیا ہے تو یہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں اور ساتھ رہ سکتے ہیں. اور جتنی 1 یا 2 طلاقیں دی وہ تو واقع ہو گئی، اس کے بعد 1 دی ہے تو 2 کا اختیار رہے گا شوہر کے پاس. اگر 2 طلاقیں دے دی ہے تو 1 طلاق کا اختیار رہے گا. تیسری طلاق طلاق بدعت کہلاتی ہے. یہ وہ طلاق ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا. تو یہ بھی تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ طلاقیں واقع ہوں گی. تینوں طلاقیں ایک ساتھ دیں گے تو واقع ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ 3 اقسام ہیں، احسن، حسن اور بدعی. احسن کا مطلب ایک ہی طلاق دی اور پھر
عدت گزرنے دی، جیسے ہی عدت گزرے گی دونوں کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یا ہر پاکی کے ایام میں 3 پاکی کے ایام میں ایک طلاق دی، اس کو حسن کہتے ہیں، یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، طلاق بدعی بھی کہلاتا ہے، اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ واقع نہیں ہوگی، سنت کے مطابق طلاق دے گا تب بھی واقع ہوگی، اور جو طریقہ سنت کے خلاف ہے اس سے بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ حضور نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا، لیکن عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی حالت حیض میں، تو حضور نے کہا اس سے رجوع کر لو۔ تو رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ طلاق مانی ہے، واقع مانا ہے، پھر اس سے رجوع مان رہے ہیں۔ تو چاہے سنت طریقے کے مطابق طلاق دے یا خلاف سنت طریقے سے طلاق دے، طلاق کے واقع ہونے کے سلسلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو حد بندی فرمائی کہ سینکڑوں طلاقیں دے رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجوع کرنے والی طلاقیں صرف 2 ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں صرف 2 ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان 2 طلاقوں کے بعد روک لینا ہے معروف طریقے کے ساتھ، بھلائی کے طریقے کے ساتھ، یعنی رجوع کر لینا ہے، اور تصریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، یعنی رجوع نہیں کرے گا تو وہ جیسے عدت ختم ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام مطلق فرمایا ہے۔ پچھلی بار یہ بحث چونکہ دیگر باتیں میں نے ذکر کی تو اس میں یہ چیز بنیادی تھی، وہ بیان نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلق کلام فرمایا ہے، کوئی قید نہیں لگائی۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یہاں پر کہ الگ الگ مقام پر الگ الگ موقع پر 2 طلاقیں دو۔ تو یہ مطلق آیت ہے، اور مطلق کا مطلب ہے بغیر کسی قید کے۔ تو جب بغیر کسی قید کے کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو ساری صورتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو طلاقیں 2 ہیں، چاہے ایک ایک کر کے 2 علیحدہ علیحدہ، یا ایک ساتھ 2 طلاقیں دو، دونوں اس حکم کو شامل ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم مطلق بیان فرمایا ہے، دونوں اس کو شامل ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہے۔ اب اس میں کوئی اپنے پاس سے کوئی قید نہیں لگا سکتے کہ اس سے مراد یہ کہ علیحدہ علیحدہ طلاقیں 2 الگ الگ مجلس کے اندر تو واقع ہوں گی، ورنہ ایک ساتھ 2 طلاقیں دی تو واقع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی قید ہی نہیں لگائی ہے، حکم مطلق ذکر فرمایا، اور مطلق کو مقید اپنے پاس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مطلق کو مقید کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی دلیل ہے نہیں کہ جس کی بنا پر قرآن کے اس مطلق کو، اس عام حکم کو جو ہر صورت کو شامل ہے کہ ایک ساتھ 2 طلاقیں دے دیں یا علیحدہ علیحدہ 2 طلاقیں دیں۔ الطلاق مرتان کا لفظ جو ہے کہ طلاقیں 2 ہیں، یہ دونوں کو شامل ہے کہ ایک ہی بار میں شوہر نے کہا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی، الطلاق مرتان کے تحت آئے گا۔ یا یوں کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہ بھی الطلاق مرتان کے تحت آئے گا کہ ایک وقت میں 2 لفظ بولے، یا یوں کہ 2 الگ الگ موقعوں پر 2 لفظ بولے، ایک مہینے میں کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، پھر اگلے باقی کے ایام میں کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ تینوں صورتیں الطلاق مرتان کے اس صیغہ مبارکہ میں داخل ہیں، کیونکہ یہ مطلق ہے، کوئی قید نہیں لگائے، اس کا مطلب حکم عام ہے، تو جتنی بھی 2 طلاقوں کی صورتیں ہیں سب کو شامل رہے گا۔ اور قرآن کے مطلق کو، عام حکم کو مقید کرنا درست نہیں ہوتا تاوقت یہ کہ کوئی مقید کرنے کی کبھی دلیل مل جائے، تو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے اس کو مقید کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، چند چیزیں چھوڑ کر ذکر کر رہا ہوں، فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فا فرمایا، سما نہیں فرمایا۔ سما فرمایا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ الگ الگ موقعوں پر جب طلاقیں دیں گے اور پھر تیسری طلاق دیں گے تو تیسری طلاق پڑے گی اور بیوی حرام ہوگی۔ یہاں پر فا فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، کہ ان 2 طلاقوں کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر فوراً تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ کسی اور شوہر سے، کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ترتیب قائم فرمائی، فرمایا طلاق مرتان، یہ حکم مطلق ہے، چاہے الگ الگ کر کے طلاقیں 2 دیں یا ایک لفظ کے ساتھ 2 طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تو یہ فا جو ہے یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے کہ بعد میں بالکل ملے ہوئے طریقے کے ساتھ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پھر اگر فوراً شوہر تیسری طلاق دے دے
تو یہاں وقفے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بدرجہ ہونا اس چیز کو ثابت کر رہا ہے. قرآن کا یہ حکم اور یہ فا جو ہے یہ بدرجہ ہونا اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہوتی ہیں. فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر فوراً شوہر تیسری طلاق دے دے تو پہلی 2 طلاقوں میں کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، پھر روک سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر تیسری طلاق دے دی، پھر اگر فوراً تیسری طلاق دے دی، فوراً کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ فا، فوراً تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب رجوع نہیں کر سکتا. مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. تو یہ قرآن عظیم کی اس اسلوب کلام سے بھی یہ بات واضح اور آشکار ہوتی ہے. قرآنی دلیل سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں نافذ ہوتی ہیں اور اس کے بعد زوجہ حلال نہیں رہتی ہے. تاوقت یہ کہ حلالہ اور حلالے کا پروسیس ظاہر سی بات ہے پھر وہ مشقت بھرا ہوتا ہے. تو اگر انسان پہلے سے ان تعلیمات شرع کو نکاح کرنے سے پہلے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، یہ جو نکاح شادی شدہ ہے اور اسے یہ مسائل معلوم نہیں ہے تو اس کو سیکھنے چاہیے. اگر وہ سیکھ لے گا تو عافیت میں رہے گا. ورنہ 3 طلاقوں کے بہت سارے کیسز آتے ہیں. سب سے زیادہ طلاق کے مسائل آتے ہیں اور اس کے بعد جائیداد کے جھگڑوں کے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں، زر اور زر، یہ 2 ہی چیزیں ہیں. تو اگر یہ چیز سیکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر انسان بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے. ورنہ پھر ادھر ادھر سے وہ مسئلے پوچھ کر 3 طلاقوں کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں اور ہر لمحہ ساتھ گزارنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے کسی اجنبی کے ساتھ رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اسلوب اختیار فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئی نافذ ہوتی ہیں اور اس کے بعد زوجہ حلال نہیں رہتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی طلاق کا ذکر فرمایا کہ وَإِن نَكَحْتُمْ، کہ اگر تم نے عورتوں سے نکاح کیا اور پھر تم نے انہیں طلاق دے دی مِن قبل أن تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوتے، یعنی چھونے سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو ان پر عدت نہیں ہوتی. اب یہاں پر جو طلاق کا لفظ فرمایا یہ بھی مطلق ہے کہ کتنی طلاقیں، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہ تمام صورتوں کو شامل ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر فرمایا کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، للمطلقات متاع بالمعروف، کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متعہ ہے، یعنی لباس ہے معروف طریقے کے ساتھ، کہ جو عام رواج کے مطابق لباس دیا ہوتا ہے وہ لباس دینا. جس کی رخصتی ہو گئی ہے اس کو لباس دینا مستحب ہوتا ہے. رخصتی نہیں ہوئی ہے، ایسی عورت کو طلاق دے دی، نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق دے دی، تو اس کو لباس دینا واجب ہوتا ہے. تو یہ مطلقہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی مطلق فرمایا کہ 1 طلاق سے مطلقہ ہوئی، 2 سے مطلقہ ہوئی، 3 سے مطلقہ ہوئی، ایک ساتھ 2 طلاقیں دی یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دی، ساری کی ساری صورتیں ولیل مطلقات میں داخل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مطلق کلام فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی ہے. تو جس طریقے سے بھی طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع ہوگی. اور پھر یہ متعہ کا جو لباس دینے کا حکم ہے وہ اپنے اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے، رخصتی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مستحب یا واجب قرار پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر آیات ہیں جہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر فرمایا اور کوئی قید نہیں لگائی ہے. 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، ایک ساتھ 2 دی، ایک ساتھ 3 دی، علیحدہ دی. تو جب ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے تو تمام کی تمام صورتیں جتنی بھی پروبیبل یعنی ممکنہ پاسبل صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس لفظ کے تحت داخل ہوگی اور طلاق واقع ہو جائے گی. چاہے ایک لفظ سے دیں، علیحدہ 3 کر کے دیں، یا ایک وقت میں ایک ساتھ کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ایک حضرت علیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، تو اب میں کیا کروں، اسے قتل کر دوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعان کا طریقہ مقرر فرمایا ہے، تو لعان کرنا ہوگا. تو مسجد میں آ کر پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر کہ یہ جو ہے اس نے یہ عمل کیا ہے اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور عورت بھی پھر جو ہے وہ اسی طرح سے کہ میں سچی ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. اس کو کہتے ہیں لعان.
تو یہ لعان ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت عیمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اب اگر میں اس عورت کو لعان کے بعد اپنے پاس رکھ لوں تو پھر تو میں جھوٹا ہوں کہ میں نے اس پر الزام لگایا اور غلط الزام لگایا. تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی حضور کی موجودگی میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک دوسری روایت میں ہے کہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں تھی، لعان خود ہی طلاق بن جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صحابی کو تو معلوم نہیں تھا، ابھی تو یہ قرآنی آیت قرآنی حکم اتر رہا تھا. ایک صحابی نے، ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا اور حضور کے پاس کیس لایا، تو ایک اپنی نوعیت کا نیا واقعہ تھا. تو اب قرآن اتر رہا ہے تو ابھی لعان کیا ہے اور لعان کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ پتہ نہیں تھا، یہ ابھی حضور نے بتایا نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں اس کو رکھوں گا نہیں اور 3 طلاقیں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے رشتہ ختم ہو جاتا. صحابہ کے ذہن میں یہ بالکل واضح اور روشن تھا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا. تو اس لیے انہوں نے حضور کے سامنے یہ 3 طلاقیں دے دی. اور قرآن کی کسی آیت میں یہ موجود نہیں ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی. کثیر احادیث اور آثار جو ہیں وہ اس کے برخلاف ہیں. بلکہ حضور علیہ السلام کے سامنے بھی جب ایک سے زائد طلاقیں دی گئیں، 3 طلاقیں دی گئیں، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ سے جب بھی فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا. اسی کا فتویٰ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. تو کہا کہ 3 طلاقیں تو نافذ ہو گئی، 97 بیکار چلی گئی، اور ان ایک ساتھ طلاقیں دینے کی وجہ سے تم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واپسی کا کوئی مخرج اور راستہ ہی نہیں چھوڑا. مطلب یہ کہ اب رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ابن عباس جو ہے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس کو نافذ فرمایا کرتے تھے. اب جو یہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی مانتے ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کی، اور طاؤس نے ابن عباس سے اس کو روایت کیا. ابھی میں ابن عباس ہی کی روایات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو نافذ کرتے تھے. اور حضرت طاؤس جو ہیں وہ ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور کے دور مقدس میں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، اور حضرت عمر کے دور مبارک کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ طلاق دینے میں بہت جلدی مچا رہے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اب جو شخص ایک وقت میں 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی مانی جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر طاؤس ایک راوی ہیں جنہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا اس روایت کو، اور اس میں حضور کی کوئی الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا حضور کے دور میں ایسا ہوتا تھا. حضور نے نہیں فرمایا کہ حضور کے لفظوں میں یہ موجود ہو کہ حضور نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا، ایسا نہیں ہے. تو یہ طاؤس نے جو ابن عباس سے روایت کی ہے یہ منفرد ہے اس میں. اور امام بہقی نے لکھا کہ ان کو طاؤس کو اس روایت کو روایت کرنے میں وہم ہوا، یعنی وہ اس کو صحیح قرار نہیں دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ابن عباس کے دیگر شاگردوں نے جو روایت کی ہے وہ کثیر شاگرد یہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اب یہ راوی سے بہت بعید ہے کہ حضور کا ایک فرمان موجود ہو کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں اور وہ راوی جو ہے روایت کرنے والا اس کے خلاف عمل کرے. تو اب اس میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب روایت کرنے والے کا عمل جو ہے وہ اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس میں 3 گنجائشیں نکلتی ہیں کہ وہ جو پچھلی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ روایت جو ہے اس کی صحت پر لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہ طاؤس نے جو روایت کی یہ وہم ہے ان کا، کیونکہ ابن عباس کے دیگر جتنے بھی شاگرد تھے جن میں سعید بن جبیر، اکرمہ اور حضرت نافع، ان سارے شاگردوں نے ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اور اسے غیر مقلدین نے بھی اس کو لکھا ہے. امام شوکانی ان کے ہیں، قاضی شوکانی،
یہ بڑے منجے ہوئے ان کا ایک مقام ہے ان کے نزدیک، انہوں نے بھی یہ لکھا۔ تو یہ ابن عباس کے باقی شاگردوں نے یہ روایت کیا ابن عباس سے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوں گی، اور طاؤوس نے ابن عباس سے یہ روایت کیا کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 1 ہوں گی۔ تو زیادہ شاگردوں نے کیا روایت کیا کہ ابن عباس ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب راوی جو ہے اپنی کسی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے، جیسے ابن عباس، اگر یہ طاؤوس کی روایت کو صحیح مانا جائے تو ابن عباس روایت کرنے والے ہیں، وہ اپنی روایت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو جب راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس راوی کے نزدیک وہ سابقہ حدیث منسوخ مانی جاتی ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ثابت ہو اور صحابی اس قول رسول کے خلاف عمل کرے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، امام طحاوی نے اس بات کو ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی نے نماز ادا کی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور جو ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابن عمر کے ساتھ یہ نماز ادا کی تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھایا، اور اس کے علاوہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ تو ان کی روایت، ابن عمر کی روایت یہ ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور جب وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ تو صحابی ایسا کہہ سکتا ہے کہ حضور کے قول اور حضور کے عمل سے کے خلاف عمل کرے؟ تو جب صحابی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہو چکی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ابتدا میں یہ تھا کہ حضور رفع یدین فرماتے تھے، اور آخری عمر میں حضور نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ تو جب ابن عمر حضور کے وصال کے بعد نماز ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے حضور کے آخری عمل کو لے لیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کتا جو ہے وہ برتن میں منہ ڈالتے تو اس کو 7 بار دھونا چاہیے۔ یہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ خود عمل کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 بار دھوتے تھے۔ تو اب صحابی ایک قول رسول سے روایت کرے اور عمل اس کا رسول کے قول کے خلاف ہو، یہ صحابی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ صحابی جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہ 7 والی روایت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور اب 3 سے دھونا بھی کفایت کرے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر فتویٰ دیتے تھے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی نافذ ہوں گی، اور طاؤوس جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص روایت کر رہا ہے ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3، اور ابن عباس کے دیگر سارے شاگرد ابن عباس ہی سے روایت کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 نافذ ہوں گی۔ تو اب جب راوی کا فتویٰ اور اس کا عمل اپنی روایت کے مخالف ہو تو پھر اس کے نزدیک وہ روایت منسوخ سمجھی جاتی ہے۔ تو یا تو یہ وہم ہے، طاؤوس کو غلطی لگ گئی کیونکہ سارے شاگرد یہ روایت کر رہے ہیں اور طاؤوس فقط ایک بات روایت کر رہے ہیں، تو اس کو صحیح قرار نہیں دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راوی کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھیں گے بلکہ اس میں تعویل کی جائے گی، اور تعویل یہ شارحین حدیث نے ذکر فرمائی، اس کی تعویل یہ ہے کہ حضور کے دور میں جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جاتی تھی اس میں طلاق ایک ہی دی جاتی تھی اور 2 لفظوں سے اس کا تکرار کیا جاتا تھا۔ میں نے تجھے طلاق دی، بھائی طلاق دے دی، ہاں طلاق، تو اس کا مطلب دوسری جو 2 مرتبہ طلاق کا لفظ بولا جاتا تھا وہ واقعتاً سامنے والے کو چونکا دینے کے لیے کہ خبر دینے کے لیے کہ میں نے طلاق کا لفظ بولا ہے۔ تو پہلے جو طلاق دی ہے 2 لفظوں سے اس کی خبر دینا مقصود ہوتا تھا، نہ کہ نئی طلاق واقع کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تو جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس میں 3 احتمال ہوتے ہیں کہ سابقہ روایت جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا دوسری بات یہ کہ اس راوی کے نزدیک یہ روایت جو اس سے منسوب کی جا رہی ہے وہ منسوخ ہے، یا تیسری بات یہ کہ جو اس کی طرف یہ روایت منسوخ کی جا رہی ہے اس میں تعویل کی جائے گی اور اس کا صحیح معنی متعین کیا جائے گا۔ جب صحیح معنی متعین کر لیں گے تو بالکل درست بات ہو جائے گی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عمر سے جو ہے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، تو ایسی شخصیت جو ہے حضور کے کسی شرعی حکم کو منسوخ کر دے اور ختم کر دے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں
وہ اس خلاف شریعت حکم کو قبول کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ جو ہے حضور کی مخالفت پر جمع ہو گئے, تو اس سے تو صحابہ کی عدالت ہی ثابت ہو گئی, ان کا عادل ہونا ہی ثابت ہو گیا, اور کسی بھی صحابی کا حضور جو پہلے وفات پا گئے ان کی عدالت قائم رہی اور باقی عادل رہی ہی نہیں, لہٰذا ان سے تو حدیث لے ہی نہیں سکتے. جو عادل نہ ہو, جو حضور کے احکام سے کے مقابل اپنے احکام کو لے آئے, تو وہ عادل نہیں رہے گا, اور عادل نہیں رہے گا تو اس کی روایت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا, تو باقی حدیثوں کے ذخیرے کا کیا ہوگا؟ تو بالکل یہ بات درست نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ جو فرمایا, وہ دیکھا کہ اب یہ تکرار کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ 3 واقع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب 3 واقع کا ارادہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے 3 ہی واقع ہوں گی. تو اس چیز کو نافذ فرمایا کہ لوگوں کے رویے اب تبدیل ہو چکے ہیں, اور وہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ تاکید والا معنی مراد لیتے ہوں, بلکہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں دینے سے وہ 3 واقع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جو ارادہ ہے وہی واقع کیا آپ نے, اور تمام صحابہ نے اس کو قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صدیق اکبر سے عرض کیا کہ اتنے صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے, اور حافظ صحابہ جو مسلمہ کذاب کے سامنے لڑے تھے, جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, تو بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے, اور حافظ شہید ہوئے, حفاظ شہید ہوئے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس کو قرآن کو جمع نہ کر لیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا واللہ فیہ خیر, خدا کی قسم اس میں خیر ہے, اس کو حفاظت میں لے آنا جو ہے اس میں بھلائی ہے مسلمانوں کا, اس میں فائدہ ہے, ورنہ یہ الگ الگ لوگوں کے پاس ہے اور پھر اس کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا. اللہ کرے گا حفاظت, لیکن ہم کیا اہتمام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو پھر صحابہ نے تمام نے مشورہ دیا اور یہ کام ہو گیا. تو صحابہ کا کسی بات پر جمع ہو جانا اس کی حقانیت کی دلیل ہے. صحابہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ بھی اگر کوئی حکم دے اور کسی صحابی کو محسوس ہو کہ یہ ٹکرا رہا ہے, ان کی توجہ نہیں ہے قرآن کی اس آیت پر, تو پھر وہ سامنے جواب دیتے تھے اور باقاعدہ مکالمہ ہوتا تھا. اور ایک بار حضرت عمر نے مہر کے معاملے میں ایک مقدار معین کر دی کہ اس سے زیادہ جو لے گا وہ بیت المال میں جمع کروں گا. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے آپ کو قائل کر لیا کہ آپ کا حکم صحیح نہیں ہے, یہ قرآن کے اس حکم سے ٹکرا رہا ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ تو نے صحیح کہا, اور عمر اپنے قول سے رجوع کرتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی مخالفت پر جمع ہو جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ حضور سے کوئی بات سنتے تھے تو سننے کے بعد وہ عمل میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگاتے تھے. تو یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا آپ کے سمجھانے کے لیے. باقی جو نہ ماننے والے ہیں ان سے یہ خطاب ہی نہیں ہے, آپ سے خطاب ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ بڑے نقصان سے بندہ بچ جائے اور اس دھوکے میں مبتلا نہ لیں کہ یہ روایت اگر آپ کے کوئی سامنے بیان کر دے تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ابن عباس سے روایت ہے, اور ابن عباس خود ہی جو ان کے سارے شاگرد یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ابن عباس نے روایت کی, وہ اسی پر فتویٰ دے رہے ہیں. اور طاؤس نے جو روایت ابن عباس سے کی ہے وہ اکیلے ہیں اس میں. تو اب کیا معنی متعین ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ منسوخ ہے یا اس میں تعویل کی جائے گی, یہ روایت صحیح نہیں ہے. جب یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی تو جب اب اگر وہ آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھے گا تو آپ کہیں گے کہ ابن عباس کی دوسری روایت بھی تو لاؤ, ایک ہی لا رہے ہو, دوسری بھی لاؤ. دوسرے شاگردوں نے کیا رپورٹ کیا ہے؟ تو زیادہ شاگردوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اور طاؤس کو معلوم ہوا یہ روایت صحیح نہیں ہے, یا یہ ابن عباس کے نزدیک منسوخ ہے, یا اس میں تعویل کی جائے گی. اور تعویل یہی ہے کہ اس وقت میں ایک ساتھ 3 طلاقوں سے 1 طلاق مراد ہوتی تھی, اور 2 جو مزید لفظ بولے جاتے تھے اس میں تکرار کا ارادہ اور خبر دینے کا ارادہ ہوتا تھا. تو جب یہ تعویل کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنے مقام پر وہ قول بھی اپنی جگہ قائم رہے گا اور یہ اقوال بھی اپنی جگہ قائم رہیں گے. تو جب یہ تفصیل ہمارے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم پہلے ہی 3 طلاقیں دینے سے اپنے آپ کو روکیں گے. یہ کارروائی نہیں کریں گے جس سے انسان گناہگار ہو, انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو جائے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ایک کر کے بھی 3 طلاقیں انسان دے دیتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ نے جو ضابطہ اور قانون مقرر کیا ہے وہ اچانک تو نہیں آیا نا, قرآن میں ہی 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے اترا ہے نا. تو اگر پہلے سیکھ لیتا تو پھر وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی قباحت کو, اس کی شدت کو محسوس کر لیتا اور یہ قدم ہی نہ اٹھاتا. اتنا سخت حکم رکھا ہی اس لیے ہے کہ 3 طلاقوں کا انسان قدم نہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان تمام باتوں کو سیکھ کر ذہن میں رکھنے اور پھر ان کے پیش نظر جو قدم اٹھانا ہے اس قدم کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔